وہ کتاب کھولے پڑھنے میں مصروف تھی جب اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے دلاور کو دیکھ کے ایک دم سے اس کی آنکھیں چمک گئی تھیں۔ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی، بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کے گرد بازو حائل کر لیے۔ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اس وجہ سے میں تمہیں ملنے آ گیا۔ دلاور کی بات سن کے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا آپ کو میری یاد آئی تھی، اور اگر بابا جانی نے آپ کو یہاں پہ دیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، پھر تمہیں نہیں پتہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر تمہارے بابا جان کو بولوں گا اپنی منکوہا سے ملنے آیا تھا۔ بہت زیادہ کانفیڈنس آ گیا ہے جناب آپ میں کہ بابا کو یہ بولیں گے کہ آپ اپنی منکوہا سے ملنے آئے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آپ کو اپنی منکوہا کی یاد آتی ہے تو اپنی منکوہا کو بیاہ کے اپنے ساتھ لے جائیں نا۔ آپ کی منکوہا کا بھی یہاں دل نہیں لگتا، وہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، جی کیوں نہیں، بہت جلدی آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ناک کو کھینچا تو اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ کبھی کبھی مجھے نا بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے خود حیرت ہوتی ہے، مجھ میں ایسا کیا آپ کو نظر آتا ہے جو اتنی بے انتہا محبت کرتے ہیں؟ کبھی خود کو میری نگاہوں سے دیکھو، تم میرے لیے کیا ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ شرما کے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ ہاں، زیادہ شاعری مت کریں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں نا، جس دن اتنی آپ کو مجھ سے محبت ہوگی، اس دن آپ کو ضرور شاعری کی سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے میرا جانے کا تو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے کچھ دن کے لیے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ میں نے سوچا اب تو 3 دن بعد ملاقات ہوگی، تو کیوں نہ آخری دفعہ آپ کو دیکھتا جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت سے اس کے ہاتھ کو لبوں سے چھوا تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ دھیرے سے اس کی ناک کو کھینچا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، عقیدت، نہ جانے کیا کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے شرمائے جا رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ جاتے جاتے بھی اس کے ہاتھ پہ ایک شدت بھرا بوسہ دے کے چلا گیا۔ وہ ابھی تک اس کے وجود کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک محبت تھی، ایک عشق تھا، ایک جنون تھا جو ان دونوں کے درمیان میں تھا۔ وہ اتنے عرصے سے دونوں نکاح جیسے خوبصورت رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو جاتا تھا جب اس کی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی۔ صبح صبح دلاور کے بہت زیادہ میسیجز اس کے نمبر پہ آئے ہوئے تھے۔ حسنہ کو حیرت ہو رہی تھی، رات تک تو وہ اسے مل کے گیا تھا، اچانک اس نے اتنے زیادہ میسیجز کیوں کیے ہوئے تھے؟ وہ اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ رات کو تو دلاور مجھے بول کے گئے تھے کہ انہیں کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے، تو ابھی وہ مجھے ملنے کے لیے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ باہر گئی تو سامنے ہی ناشتے کی ٹیبل پہ
اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ اس کی بات سن کے وہ رکے۔ بابا دلاور نے مجھے ملنے کے لیے بلایا ہے، تو میں چلی جاؤں کیا؟ تو بیٹا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ آپ کے شوہر ہیں، آپ چلی جانا ملنے، اس میں کوئی اتنی ایشو والی بات نہیں۔ وہ نرمی سے بولے، نہیں بابا بس میں نے آپ سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہاں بیٹا چلی جانا۔ اور انہیں خود سے زیادہ، اپنی بیٹی سے زیادہ تو دلاور پہ یقین تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے کبھی انہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ میاں بیوی تھے، اس سے بڑھ کے انہیں کیا ثبوت چاہیے تھا؟ وہ جلدی سے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ ہلکی ہلکی لپسٹک لگانے کے بعد آنکھوں میں کاجل لگایا، اپنے آپ کو آخری دفعہ دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، سیاہ رنگ کی اس کی آنکھیں، اوپر گھنی پلکیں، لبوں پہ بکھری ہوئی مسکراہٹ۔ جلدی سے اس نے بڑی سی چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ ٹھنڈ باہر کافی زیادہ ہو رہی تھی، سڑکوں پہ دھند بھی بہت زیادہ تھی۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گھر کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کے فیملی والے گھر پہ ہی ہوں گے۔ وہ آہستگی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلاور نے نرمی سے دلاور کو آواز دی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے آ جاتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تبھی آتے ہی اس کا نام پکارنے لگی۔ کوئی اور ہوتا بھی تو اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑنا تھا۔ وہ دلاور کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے دلاور کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ دلاور گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے اچانک سے مجھے کیوں بلا لیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھا اور دلاور نے اس کی طرف دیکھا۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہاری بہت زیادہ یاد آئی تھی، اس وجہ سے تمہیں بلا لیا۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا تو وہ گھبرا گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں دلاور؟ آج سے پہلے دلاور نے کبھی اسے اس انداز میں نہیں چھوا۔ ہمیشہ وہ اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیتا، اس سے زیادہ کبھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ مگر آج دلاور کچھ عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا تھا جو اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ دلاور سے پیچھے ہونے لگی۔ دلاور پلیز، کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہو چکی تھی۔ دلاور اس کے کندھے سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ میں نے سوچا کہ آج گھر میں اکیلا ہوں تو کیوں نہ تمہیں بلا کے تمہارے ساتھ سہاگ رات منا لی جائے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ کپ کپانے لگی۔ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں آپ، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کر گئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اتنا تو تم مجھے حق دے ہی سکتی ہو۔ وہ دلاور کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت بدلا بدلا سا اسے لگ رہا تھا، جبکہ کل رات تک وہ ایسا نہیں تھا۔ دلاور یہ آپ ہیں؟ دلاور مجھے آپ نہیں لگ رہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دلاور ہنستا ہوا کہنے لگا، کیوں نہیں میں لگ رہا؟ میری جان تم مجھے پہچاننے میں غلطی کر رہی ہو۔ دیکھو بھائی، آپ نے آج سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا، آج کیوں ایسے کر رہے ہیں؟
اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر پہ محسوس کرتے ہوئے وہ کپ کپانے لگی۔ دلاور نے آہستگی سے اس کے کندھے سے شال اتار کے نیچے زمین پہ پھینک دی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا، وہاں پہ کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے مڑ کے ان لڑکوں کی طرف دیکھا۔ دلاور یہ کون ہے؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ دلاور یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور مکمل طور پہ اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا میں آپ کی بیوی ہوں، اب کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی تو سارے اس کی طرف آ گئے، اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، میرے پاس مت آئیں، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو وہ اس کے جبڑے کو دبوچ کے بالکل اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ دلاور، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، جیسے اس کی آنکھوں میں محبت نہیں بلکہ سوال ہوں۔ آپ نے تو بولا تھا آپ ہمیشہ میری حفاظت کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ آج وہ اتنے مردوں کے ساتھ مل کے اس کے بارے میں ایسی غلیظ باتیں کر رہا تھا جیسی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ اپنا آپ مجھے دکھاتی ہو نا، آج میرے دوستوں کو بھی دکھا دو۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، مگر اس کے منہ سے اپنے کردار کے بارے میں ایسی باتیں سن کے وہ مزید شدت سے رونے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے لڑکی، یہ رونے والا ڈرامہ بند کرو۔ ہمیشہ اس کے منہ سے محبت بھری باتیں سننے والی لڑکی آج بہت شدت سے رو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز آپ ایسا مت بولیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ گھبراتے ہوئے وہاں سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اسے چھوا تو وہ کپ کپاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ تم میرے دلاور نہیں ہو سکتے، میرا دلاور ایسا نہیں تھا، تم میرے دلاور نہیں ہو سکتے۔ چیخ چیخ کے اس نے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا، آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچانک سے اس کی کلائی کو دبوچا، اسے پیچھے بیڈ کی طرف پھینک دیا۔ اس کے دوستوں کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ایک دم سے ان دونوں کے درمیان یہ تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ وہ بالکل اس کے اوپر جھکا تو وہ بے ہوش ہو گئی، برداشت ہی نہیں کر پائی تھی، ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ مگر جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ وہ لیٹی چھت کو گھوڑے جا رہی تھی، ارد گرد بھی کوئی نہیں تھا۔ کافی وقت بعد اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے اسے صوفے پہ بیٹھا ہوا دلاور نظر آیا۔ دلاور کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ دلاور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دلاور چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے روتے ہوئے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا۔ ابھی آ جاتے ہیں تمہارے بابا باہر تک گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھا تھا۔ وہ اسے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، آپ نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد مجھے آپ سے نفرت ہوگی، بہت شدید نفرت، میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، دیکھو ابھی تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں تمہیں بعد میں ہر چیز سمجھا دوں گا۔
ہر چیز کلیئر کر دوں گا۔ کیا سمجھائیں گے آپ؟ یہی کلیئر ہوگا۔ مجھے آپ سے طلاق لینی ہے، کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو وہ نرمی سے کہنے لگا، ہر بار جلد بازی کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، کبھی کبھی کچھ غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، مجھے غلط فہمی ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ ریلیکس ہو جاؤ، پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ کسی قسم کی تکلیف سے گزرے، اسے کسی قسم کی کوئی اذیت ہو، اس وجہ سے وہ بس اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا، مگر وہ ہائپر ہو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی، میرے بابا کو بلاؤ، مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ باہر چلا گیا۔ کافی وقت بعد اس کے بابا کمرے میں آئے، اس کے سامنے آ کے بیٹھے تو وہ روتے ہوئے اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے کہنے لگے، بیٹا پلیز رونا بند کرو۔ اسے اپنے الگ کیا۔ بابا جان، مجھے دلاور کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے وہ بہت برا انسان ہے، بہت گھٹیا آدمی ہے بابا، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، مجھے نفرت ہو گئی ہے اس سے بابا۔ وہ تو کہتا تھا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری بہت زیادہ عزت کرتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ بابا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اپنے باپ سے سوال پوچھ رہی تھی۔ اس کے بابا کہنے لگے، دیکھو بیٹا پلیز خاموش ہو جاؤ، ابھی اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ابھی وہ اس وقت شاید گہرے صدمے میں تھی، وہ نکل بھی نہیں پا رہی تھی، ایسے پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ اس کے بابا اسے لے کے گھر آ گئے۔ گھر آ کے بھی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، بیڈ پہ بیٹھی روئے جا رہی تھی، رو رو کے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، مگر آنسو تھے کہ کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ ہلکی سی دروازے پہ دستک ہوئی، اسے یہی لگا تھا کہ اس کے بابا ہوں گے، کب سے دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دلاور کھڑا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ مجھے اپنی شکل دکھانے کی، میرے پاس آنے کی؟ میں نے بولا تھا ہسپتال میں، مجھے نفرت ہے تم سے، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ آپ کی کیسے ہمت ہوئی مجھے اپنی شکل دکھانے کی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو میری بات سنو، اتنا زیادہ ہائپر نہیں ہوتے۔ نرمی سے اس کے پاس آیا۔ پھر میں کیا کروں بتاؤ تم ہی مجھے، اس کے گریبان سے پکڑ کے چلاتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارے دوستوں کی گندی اور غلیظ نگاہیں ابھی تک مجھے اپنے وجود پہ محسوس ہو رہی ہیں۔ ہماری کل رخصتی ہے، تمہارے بابا سے میں نے بات کر لی، ابھی تک مجھے کسی کے سامنے ذلیل کرنا ہے؟ ابھی تک اپنے دوستوں کے سامنے جو ذلیل کیا، اس سے زیادہ کچھ بچتا ہے مجھے کسی کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں میرے ساتھ رخصتی کروانی ہے، دور ہٹو، نہیں کرنی مجھے تمہارے ساتھ رخصتی۔ یہ کہتے ہوئے دلاور اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لاکھ چلانے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے بابا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اگلے دن وہ رخصت ہو کے دلاور کے گھر آ چکی تھی۔ دلاور کے اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اسے دلہن کے روپ میں سجایا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی، بس دکھ تھا، افسوس تھا، ماتم تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ دلہن کے روپ میں دلاور کے کمرے میں بیٹھی ہوئی، پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا، جیسے وہ اس شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، اس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا۔ دلاور اس کے سامنے بیٹھا ہوا کہنے لگا،
ہم نے کتنا کچھ اپنی شادی کو لے کے سوچا ہوا تھا۔ تو اس کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خباثت بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پہ تھی۔ آج سے پہلے نہ کبھی بعد میں اس نے دلاور کے لبوں پہ وہ مسکراہٹ دیکھی، نہ کبھی اس کی آنکھوں میں ایسی ہوس دیکھی جیسی اس دن دیکھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ سے آپ سے محبت تصور کرتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ آپ محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ حقیقت میں آپ کو بھی میرے جسم سے غرض تھی۔ آپ نے میرے جسم کو اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ وہ روتے ہوئے بولی، تو وہ آہستگی سے اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ کیا تم مجھے ایک صفائی کا موقع دے سکتی ہو؟ کون سی صفائی؟ کیسی صفائی؟ اب یہ کہو گے کہ میں نے غلط فہمی میں کسی اور لڑکی کو بلانا تھا، غلطی سے تمہیں بلا لیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، اس وجہ سے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کو پیش کر رہا تھا۔ وہ کب کپا رہی تھی، ابھی وہ مسلسل بول رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے لبوں کو قید کر گیا۔ اسے مکے مارنے لگی، ناخن باڑنے لگی، وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگی۔ اس کا لمس اس کے پورے وجود میں، تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ رات اس کی آنکھوں سے نہیں جا رہی تھی۔ بتاؤ نا اس رات، پھر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھاتے، پیش کرتے نہ مجھے اپنے دوستوں کے سامنے، کھیلنے دیتے انہیں میرے وجود کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مل کے آپ بھی کر لیتے جو کرنا تھا میرے ساتھ۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، بس خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ میں کبھی آپ سے ایسی امید نہیں کر سکتی تھی۔ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہاری ایسی فضول بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس رات کو کیا خوبصورتی سے میرے ساتھ انجوائے نہیں کرنا چاہتی تھی؟ سیریسلی آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ رات آپ کے ساتھ انجوائے کروں گی؟ میں تو آپ کے وجود پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ رات انجوائے کروں؟ مجھے گھن آئے گی آپ سے بھی اور خود سے بھی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے قریب آ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، آہستگی سے اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی یا مجھے چھونے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گی، تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر آہستہ آہستہ وہ ہاتھ چلا رہا تھا، اس کی ایک ایک جیولری کو اتارنے لگا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ کافی وقت بعد آہستگی سے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ جسے تم دلاور سمجھ رہی تھی، وہ میں نہیں تھا۔ تمہارے ساتھ اس دن جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ میں نہیں تھا۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا، تو اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا، وہ آپ نہیں تھے، تو پھر وہ کون تھا؟ بتائیں مجھے۔ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ میں اندھی ہوں، میرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، مجھے نظر نہیں آتا کیا؟ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بہت زیادہ اس دن تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ اذیت پہنچی تھی جب آپ نے ایسی باتیں کی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے بولی، کیسی باتیں؟ جب آپ اپنے دوستوں کے سامنے یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہر رات آپ کو اپنا جسم دکھاتی ہوں۔ کب میں نے آپ کو اپنا جسم دکھایا؟ آپ تو میرے شوہر تھے نا۔ آپ کو تو اپنے دوستوں کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔
اس کی باہوں کے حصار میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ کتنی اسے محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کے چاہتی تھی، اور آج اس کے سامنے اس حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ دھیرے سے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اسے کوئی ہاسپٹل لے کے نہیں جانا چاہتا تھا، کہیں بھی لے کے نہیں جانا چاہتا تھا، بس اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تمہیں کیسے بتاؤں، میں وہ نہیں تھا۔ کاش میں تمہیں سمجھا پاتا، یقین دلا پاتا کہ وہ میں نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ کھلی، وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی، اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ ایک دم سے اسے خود سے دور کیا، وہاں سے باہر نکلی۔ میں کبھی بھی تم جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اگر آپ نہیں تھے تو آپ میں اتنی ہمت ہوتی تو مجھے سچ بتا دیتے۔ پھر وہ کون تھا؟ کوئی آپ کا ہم شکل تھا؟ وہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے باہر آ گئی۔ بڑی سی چادر کو اس نے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ باہر نکلی، سامنے آٹو والا آ گیا، اسے ہاتھ ہلایا، اسے آٹو میں بٹھا دیا۔ وہ پوچھنے لگا آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں جانتی تھی اسے کہاں جانا ہے۔ اپنی ایک دوست کے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہنے لگی مجھے وہاں لے جاؤ۔ رات کے اس پیر اپنی دوست کے گھر آ گئی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، علیشا نے دروازہ کھولا۔ اسے اپنے دروازے پہ دیکھ کے علیشا کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو علیشا کے گلے سے لگتی ہوئی بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارے بابا نے تمہیں اتنی رات کو آنے کیسے دیا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ علیشا نرمی سے اسے پوچھنے لگی، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ علیشا کچھ بھی ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ اس کی آواز گویا حلق میں ہی اٹک گئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم مجھے پریشان کر رہی ہو، بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ پلیز ایسے مجھے پریشان مت کرو، وہ نرمی سے علیشا سے پوچھنے لگی۔ علیشا نرمی سے پوچھنے لگی، علیشا تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ علیشا کہنے لگی دیکھو پریشان مت ہو، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی اسے ساری بات بتا دی تھی، اور علیشا نفی میں سر ہلانے لگی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ یہ سب کچھ کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دلاور بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر دلاور بھائی نے بولا وہ نہیں تھا تو پھر تم اسے پوچھتی تو صحیح۔ نہیں، میں کبھی بھی اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی، وہی تھا، تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، تمہارے حواسوں پہ دلاور چھایا ہوا ہو، تو اس وجہ سے تمہیں وہ صحیح لگا ہو۔ میں کبھی اس کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ ایسا ممکن نہیں کہ دلاور بھائی تمہارے ساتھ ایسا کریں۔ دلاور بھائی تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنے سالوں سے تم ان کے نکاح میں ہو، وہ تمہاری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو کبھی اکیلے میں تمہارے ساتھ ایسی بات نہیں کی، پھر وہ اتنے اپنے دوستوں کے سامنے کیسے کر سکتے تھے؟ سالوں میں کبھی تمہیں ایسا محسوس ہوا میں پھر پاگل ہوں کیا؟ انہوں نے اپنے دوستوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے میرے کردار کے بارے میں بولا، کیا کچھ باتیں کی ہیں تم نہیں جانتی، اور یہ سب کچھ میں نے برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں کبھی بھی ان کے پاس واپس لوٹ کے نہیں جانا چاہتی، میں مر جاؤں گی، کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم اندر چلو اور آرام کرو،
یہ کہتے ہوئے اسے اندر کی طرف لے کے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے ہی رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ علیزہ کے لیے کھانا لے کے آئی، اس کے سامنے کھانا رکھا، یہ لو کھانا کھاؤ۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، یہ کہتے ہوئے تکیے پہ سر رکھ کے بہت بری طرح سے رو پڑی۔ پلیز رونا بند کرو۔ اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اس واقعے میں ایسا لگتا ہے سب کچھ دلاور بھائی نے کیا ہے۔ پھر انہیں جواب دو، تم ایک کام کرو، اسے دور چلی جاؤ، ان سے طلاق لے لو، خدا کے لیے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دو، کبھی دوبارہ لوٹ کے اس کی زندگی میں نہ جانا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی سچ میں ان کی زندگی سے چلی جاؤں۔ اس بات میں سر ہلانے لگی، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم بھی ان کی زندگی سے چلی جاؤ، تاکہ وہ ساری زندگی تمہیں دیکھنے کے لیے ترستے رہیں۔ وہ کہنے لگی اس وجہ سے ہی تو یہاں پہ آئی ہوں، لیکن میں اپنے بابا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ کہنے لگی میں نے تمہیں بابا کو چھوڑنے کا کب بولا؟ تم بس پریشان مت ہو۔ صبح وہ پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بےتابی کے عالم میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے تماچا اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔ وہ حیرت سے دلاور کی طرف دیکھنے لگی، وہ کیسے اسے تماچا مار سکتا تھا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اتنی زور سے اس نے تماچا مارا کہ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ منع کیا تھا تو پھر کیوں گئی تھی؟ میں نے بولا تھا، تبھی میں نے تمہیں بتایا تھا، کچھ حقیقت بتائی تھی جو تم چھوڑ کے جانے کی جلدی کی۔ کہاں گئی تھی؟ اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آواز کپ کپ آئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جلدی سے اس کے پیچھے آیا، دلاور تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی مما نے نرمی سے اسے سمجھایا، مگر وہ اپنی ماں کی باتیں اگنور کرتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی اگر وہ آپ نہیں تھے تو مجھے حقیقت بتائیں نا، وہ کون تھا جو اس رات میرے پاس آیا تھا؟ وہ میرا جڑواں بھائی تھا جو ہمارے ساتھ نہیں رہتا، وہ میرا ہم شکل ہے۔ شاید یہی میری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ میرا ہم شکل بھائی ہے، میری شکل اس بے غیرت سے ملتی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آپ کا بھائی ہے؟ اس کی آواز کپ کپ آئی تھی۔ ہاں، کیا تمہیں اتنا بھی فرق نہیں پتا میرے اور میرے بھائی میں؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھنے لگا، کم از کم اتنا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیسے تمہیں دیکھتا ہوں، کس انداز میں دیکھتا ہوں، کس انداز میں چھوتا ہوں۔ کیا اتنے سالوں میں تمہیں کبھی معلوم نہیں ہوا مجھ میں اور اس شخص میں کیا فرق تھا؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ میں نہیں ہو سکتا؟ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہیں نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگی۔ میں تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں پتہ ہے جب اس دن تم بے ہوش ہو گئی تھی، تمہارے چلانے کی آواز گھر میں داخل ہوتے ہی میں سن چکا تھا اور مجھے معلوم ہو چکا تھا ہوا کیا ہے، کیونکہ میرا موبائل جب میں یہاں سے گیا تھا تو غائب تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا میرا موبائل کہاں چلا گیا، کیسے اس کے پاس گیا۔ اس چیز کی مجھے خود سمجھ نہیں آئی، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا اس دن مجھے کوئی بھی نہیں تھا،
اور اس چیز کا فائدہ اٹھایا، میرا موبائل لے لیا اور صرف ہماری فیملی کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اسے ہم سب نفرت ہے، لیکن اس نے ہر چیز کو، اپنے آپ کو، سب کو نفرت کی بھینٹ چڑھایا ہوا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتانے لگا۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اگر تمہیں ابھی بھی جھوٹ لگ رہا ہے، تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں موجود اپنا چہرہ چھپائے پوری طرح سے رونے لگی۔ اس نے ایک رات میں سب کچھ بدل کے رکھ دیا تھا۔ سب کچھ تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بہت ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ میں نے تو کبھی نہیں چاہا تھا ایسا ہو ہماری زندگی میں، ایسے بدل جائے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں چاہا۔ پھر یہ سب کچھ ہمارے درمیان کیا ہوا؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے کندھے سے لگ گئی تھی، پوری طرح سے رونے لگی۔ میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں رکھ سکتا، تمہیں پتہ ہے۔ اس نے مجھے بولا کہ وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، بس اس وجہ سے میں پریشان تھا اور ڈر گیا تھا۔ کل رات کے کہیں وہ تمہیں لے کے تو نہیں چلا گیا؟ کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا؟ میں ہر لمحہ تمہیں لے کے خوف میں مبتلا ہوں، تبھی میں تمہیں خود سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ اس نے اپنی فیملی والوں کو ہی اپنا دشمن بنایا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی پیشانی کو، اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومنے لگا، مکمل طور پہ اپنی باہوں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ ہمیشہ مجھے اپنے قریب رکھیں گے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں گے جو میں نے آپ کے بارے میں اتنا کچھ بولا؟ وہ کہنے لگا، دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں بعد میں تمہیں کچھ بولوں گا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رات اس کی باہوں کے حصار میں سو رہی تھی، جب باہر سے بہت زیادہ آوازیں آئیں۔ ان دونوں کی آنکھ کھل گئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ وہ بھی ایک دم سے اٹھ گیا۔ باہر سے فائرنگ کی آواز آ رہی تھی۔ جلدی سے کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، باہر نہیں جانے دوں گی۔ اس کے بازو سے دبوچ لیا، مگر آہستگی سے اپنا بازو چھڑاتا باہر کی طرف آیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو سامنے وہ کھڑا ہوا تھا، ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں ہو بہو ایک جیسے تھے، ان کی بالکل شکلیں میچ تھی، دونوں کے درمیان فرق نہیں تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، وہی تھا، نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس رات اسے احساس ہوا دلاور نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس نے دلاور پہ شک کیا۔ ابھی صرف اور صرف سامنے کھڑے ہوئے مرد کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ دلاور اندر چلیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی، مگر دلاور کہنے لگا، کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ دلاور پلیز آپ اندر چلیں۔ دلاور کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ دلاور نے اپنا بازو چھڑایا، اس کے پاس آیا، غصے میں اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے پاس آنے کی، میری بیوی کے قریب آنے کی؟ غصے میں چلاتے ہوئے اسے پوچھنے لگا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا، تمہاری بیوی بہت ہارڈ تھی نا؟ میں نے کہا کیوں نہ اپنے دوستوں کو بھی عیاشی کروا دی جائے۔ اس گھر کی عورتوں سے مجھے نفرت ہے، آپ لوگوں سے، اس گھر سے سب سے نفرت ہے، بالکل ایسے جیسے آپ لوگوں نے اس لڑکی کو میری زندگی سے نکالا تھا، جان لی تھی،
جس چیز کا بدلہ اس گھر کی عورتوں سے لوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے اس وقت کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ دلاور کہنے لگا، دیکھو، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ کیوں ہماری زندگیوں میں زہر کھول رہے ہو؟ وہ چلتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ہمیشہ آپ لوگوں کو دلاور سے محبت رہی، حالانکہ ہم دونوں ایک جیسے تھے۔ پتہ ہے اسے جس لڑکی سے محبت تھی اس کے ساتھ آپ لوگوں نے شادی کروا دی، لیکن آپ لوگوں نے مروانا تو میری ہونے والی بیوی کو تھا۔ ساری تکلیفیں تو آپ لوگوں نے مجھے دینی تھی نا۔ پھر میں کیسے آپ لوگوں سے محبت کر سکتا ہوں؟ کیسے آپ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ سکتا ہوں؟ مجھے بھی آپ لوگوں سے نفرت ہے۔ وہ چلتا ہوا دلاور کے سامنے آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تمہیں پتہ ہے، تم اس لڑکی کو خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل میں ایسے ہی اس لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ میری جگہ پہ خود کے رکھ کے دیکھو۔ ایک دفعہ یہ محسوس تو کرو جسے تم اس سے محبت کرتے ہو۔ میں بھی بالکل ایسے ہی محبت کرتا تھا، لیکن میری بیوی کو مروا دیا۔ میرے اپنے باپ نے میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا۔ کیا آپ کو اس چیز کی وہ چیز نظر نہیں آئی تھی؟ آپ لوگوں کو جس تکلیف سے میں گزرا تھا، آپ لوگوں نے مجھے بغاوت پہ اکسایا۔ میں اپنے گھر والوں سے بغاوت کروں؟ وہ بہت بری طرح سے رونے لگا۔ آج وہ بے بس لگ رہا تھا۔ وہ ظلم کرنے والا جو ہمیشہ اپنی فیملی والوں سے نفرت کرتا آیا تھا، آج بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ وہ ایک دم سے دلاور نے اس کے کندھوں سے پکڑا، اپنے قریب کیا، اپنے گلے سے لگا گیا۔ آج پہلی دفعہ شاید دونوں بھائی اتنا قریب ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ان دونوں کے درمیان جیسے صدیوں کا فاصلہ تھا۔ زمین آسمان کا فرق ہمیشہ سے اسے بڑا کہا گیا۔ بچپن سے لے کے اب تک سب نے اسے برا کیا، کبھی کسی نے اچھا نہیں کہا۔ رونے لگا، یار میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں۔ یہ کہتے ہوئے بری طرح سے رونے لگا۔ میں اس لڑکی کو نہیں بھلا پایا۔ جب جب مجھے وہ یاد آتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ میرے اندر زہر بھرا ہوا ہے، اور یہ زہر بچپن سے آپ لوگوں نے میرے اندر بھرا ہے۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ اس کی مما آہستگی سے اس کے پاس آئیں تو اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مما، آپ تو پلیز میرے پاس بھی مت آئیں، ہاتھ مت لگائیں۔ آپ تو ماں تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے یہ فوقیت دی۔ وہ رو رہا تھا، سسک رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے ہمیشہ تمہاری طلب محسوس ہوئی۔ میں نے ہمیشہ چاہا میرا بھائی میرے پاس آئے، مگر تمہیں ہمیشہ یہ لگا کہ میں نے تمہاری طرح ہمیشہ دور سے تمہیں دیکھا۔ تم ضد کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ میری بات مانی جاتی تھی۔ مجھے ان چیزوں سے کبھی خوشی ہی محسوس نہیں ہوئی۔ تم نے مجھے ہمیشہ تکلیف میں پہنچانے کی کوشش کی، صرف اس وجہ سے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اچھا، رونا تو بند کر دو۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے لگ کے بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم تو میرے بھائی تھے نا یار، کبھی تو تم نے سمجھا ہوتا، تم نے تو میرا ساتھ دیتا، زندگی میں خوش ہونا۔ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ رونا بند کرو۔ اس کی بات سن کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جتنا بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا، سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے آ گئی، آہستگی سے اسے بازو سے پکڑا، اپنے قریب کر لیا، اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ مجھے ہمیشہ آپ کی محبت کی طلب رہے گی۔ مجھے ڈر ہے کہیں میں بھی
آپ کو چھوڑ کے چلی نہ جاؤں، کبھی تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ مجھے آپ کی فیملی والوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ کہنے لگی، کبھی کبھی مجھے آپ سے کوئی دور تو نہیں کرے گا۔ نفی میں سر ہلانے لگا، اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ آج وہ پرسکون تھی، وہ جانتی تھی کبھی اسے کچھ نہیں کہے گا، نہ کبھی دور جائے گا، نہ کبھی دونوں کے درمیان کوئی آئے گا۔